ایک وقت آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مال دیا، بڑی بکریاں، بڑی بھیڑیں، گائیں، بھینسیں، اونٹ اللہ نے عطا کر دیے، بڑا ہی مال دے دیا۔ اب وقت آ گیا امتحان کا۔ جب اللہ کچھ چیزیں عطا کرتا ہے تو پھر امتحان بھی لیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا کچھ تو نے دیا ہے، اسی وجہ سے یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے کہ اتنا سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں بات مال کی نہیں، بات میری محبت کی ہے، آزمانا چاہو تو جاؤ ابراہیم سے امتحان لے لو جا کے۔ اب فرشتے انسانی شکل میں زمین پہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیت میں ان گاؤں، بھینسوں اور بکریوں کے ساتھ تھے۔ اب اس فرشتے نے انسانی شکل میں آ کے دیکھنا چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال زیادہ عزیز ہے یا اپنے رب کی محبت زیادہ عزیز ہے۔ ایک کھیت میں چھپ کے فرشتے نے یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ ذکر شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا کہ اللہ کے ذکر کی آواز ہے لیکن کوئی ذکر کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ ادھر سے آواز آئی جا رہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر ہوتا جا رہا ہے، تلاش جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش کرتے کرتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب اس فرشتے کے پاس پہنچے جو انسانی شکل میں موجود تھا۔ کہا اللہ کا ذکر تو ہی کر رہا تھا؟ کہا ہاں میں ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ کہا کہ دوبارہ سناؤ مجھے اپنے رب کا ذکر۔ کہا ابراہیم پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب اگر تو کہتا ہے تو مفت نہیں کروں گا، پیسے لگیں گے۔ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ابراہیم اللہ کے ذکر کے لیے یہ جتنی تیرے پاس بھیڑ بکریاں ہیں یہ ساری مجھے دے دیں۔ کہا تجھے دیں، بس مجھے میرے رب کا ذکر سنا، میرے رب کا نام لے۔ تو اس نے پھر ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیف طاری ہے، وہ اپنی مستی اور موج میں اللہ کا ذکر سنتے جا رہے ہیں۔ فرشتہ پھر چپ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ذکر کیوں نہیں کرتے، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم دیے ہوئے پیسے ختم ہو گئے، جتنا تو نے مال دیا تھا اتنا ذکر کر دیا۔ کہا کہ اور ذکر کرو۔ کہا مفت میں نہیں کریں گے۔ اور کیا چاہیے؟ کہا یہ گائیں بھینسیں یہ بھی ہمیں دے دو۔ کہا تمہاری ہوئی، بس مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ پھر ذکر شروع ہوا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر جاری ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیف طاری ہے، وہ اپنی لگن میں اللہ کا ذکر سنتے جا رہے ہیں۔ فرشتہ پھر چپ ہو گیا۔ ذکر بند ہوا تو کہا کہ پھر ذکر سناؤ مجھے، اللہ کا نام لو۔ کہا کہ اے ابراہیم کچھ نہیں، وقت ختم، پیسے ختم، اب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ کہا کہ چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ بکریاں لے چکے، بھیڑیں لے چکے، گائیں اور بھینسیں لے چکے، اب صرف اونٹ باقی ہیں، سارے اونٹ ہمیں دے دو، ہم ذکر شروع کرتے ہیں۔ کہا سارے اونٹ تمہیں دیے، بس میرے رب کا مجھے ذکر سناؤ۔ فرشتہ پھر شروع ہوا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر کرتے کرتے پھر چپ ہو گئے۔ کہا چپ کیوں ہو گئے؟ کہا ابراہیم بکریاں، اونٹ، گائیں، بھینسیں سب کچھ لے چکے، اب تیرے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو مفت میں ذکر نہیں سناتا۔ کہا اے بکریاں اور بھینسوں والے میری بات سن، بکریاں بھینسیں گائیں چرانے کے لیے تجھے ایک ملازم اور نوکر بھی تو چاہیے نا، تو مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری گائیں بھینسیں بکریاں چراتا رہوں گا، تو مجھے کھانا نہ دینا، روٹی نہ دینا، بس مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ جب اس فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ محبت اور لگن اپنے رب سے دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرشتہ رو پڑا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور کہا کہ میں فرشتہ ہوں جو تیرا امتحان لینے آیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا تو رب کا خلیل ہے، تجھے تیرا مال زیادہ عزیز ہے یا تیرے رب کا نام زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت انسانوں پہ آ جاتا ہے جب اللہ کوئی چیز عطا کرتا ہے تو پھر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، ان کا امتحان بھی لیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کون اس امتحان میں پورا اترتا ہے۔ اللہ کے امتحانات میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔